السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر۔ وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم۔ رواہ الترمذی۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثناء اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد، سامعین کرام، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس رب العزت نے ہمیں اسلام جیسی دولت نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، صرف اس بات سے کہ ہم مسلمان ہیں ہمارا معاملہ ختم نہیں ہوگا، ہمیں اپنی ذمہ داری کو کما حقہ نبھانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ہمیں ادا کرنا ہوگا، اور یہ اس وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم مکمل طور پر اسلام کی پابندی کرنے والے، اسلام کے احکام کو ماننے والے، اسلامی شریعت پر چلنے والے بن جائے ہم، اور ہم اپنی ذمہ داری جو خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر حکم دے کر سونپی ہے، وہ یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اور یہ ایسے وقت میں ممکن ہوگا جب ہمارے پاس چند ایسے لوگ ہو جو دینی معلومات رکھتے ہو، جن کے پاس صلاحیت ہو، دین کا علم ہو، دین کے بارے میں اچھی معلومات ہو، اور یہ کام مدارس سے شروع ہوگا، مکاتب سے شروع ہوگا، ہماری اسلامی جو اسکولس ہے اس سے یہ کام اچھی طرح انجام ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس جو سرمایہ ہے بچوں کی شکل میں، طلبہ اور اسٹوڈنٹ کے روپ میں، ہمیں ان بچوں کو تیار کرنا ہوگا، ان کے اندر تقوی بیدار کرنا ہوگا، پرہیزگاری کی دولت ہمیں ان کو عطا کرنی ہوگی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور دینی معلومات، دینی تعلیمات کا ہمیں انہیں اچھی طرح سے ان کو دینا ہوگا، تاکہ یہ جا کر کے آگے چل کر اسلام کے اس بیش بہا نعمت کو، اسلام کی ایک عظیم نعمت کو لوگوں تک کما حق کہوں یہ پہنچا سکے۔ لیکن اگر ہم نے ان مدرسوں پر، ان اسکولوں پر توجہ نہیں دی، دھیان نہیں دیا، تو یہ ہمارے بچے اسلامی کلچر کے بجائے دوسرے کلچر کی طرف ڈھل جائیں گے، اور
غیر شرعی اسلام کے خلاف جیسے گربا گانا، ڈانس کرنا، میوزک بجانا، پتنگ بازی کرنا اور پتنگ بازی کا فیسٹیول منانا، ان چیزوں کی طرف یہ اگر چلے جائیں گے تو ان کا ایمان، ان کا اسلام ختم ہو جائے گا، خطرے میں پڑ جائے گا۔ سماج کے ذمہ دار لوگوں کو، ماں باپ کو، اور جو بھی اپنی کچھ بھی اس بارے میں کچھ نوجوان اپنی ذمہ داری جو نبھا سکتے ہیں، اگر یہ نہیں نبھائیں گے تو کل قیامت کے دن ہم تمام لوگوں کو اس کا جواب دینا پڑے گا، اور اللہ رب العالمین کے عذاب کے کہیں ہم مستحق نہ ہو جائے، اس بات کا بھی ہمیں خیال کرنا پڑے گا۔ اس لیے محترم سامعین، ہم اس پر توجہ دیں، ہمارے بچوں کو دین کی زیادہ سے زیادہ تعلیم دیں، ہم مدرسوں پر خاص طور پر توجہ دی جائے، اسکولوں پر توجہ دی جائے، اور کبھی کبھار 15 دن میں، مہینے میں بچوں کو جمع کر کے ان کی تربیت کے بارے میں کچھ واقعات صحابہ کے ان کو سنائے جائے۔ ٹیچرز کو ایسے تیار کیے جائے کہ وہ ان طلباء کو، ان اسٹوڈنٹ کو اسلامی واقعات، اسلامی باتیں، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، برائی نہیں کرنا چاہیے، حرام نہیں کھانا چاہیے، بیاج حرام ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ ادب اور احترام سے پیش آنا چاہیے، بڑوں کی عزت کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ان کو سمجھائی جائے تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ ہمیں ضرور ملے گا، اور ہمارے بچے دوسری طرف بھٹکنے کے بجائے اور ڈانس اور میوزک اور اسی طرح کی دوسری جو غیر شرعی چیزیں ہیں، اسلام کے خلاف چیزیں ہیں، ان چیزوں سے ہم ان کو بچا سکتے ہیں، ان کے ایمان کو بچا سکتے ہیں، ہمارے معاشرے کو، ہمارے سماج کو، اور ہمارے بیٹیوں کو، ہماری بچیوں کو، ہمارے لڑکوں کو ہم صحیح تعلیم دے کر کے ان چیزوں سے ہم بچا سکتے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کے اپنا صحیح یہ جواب دہی کر سکتے ہیں، اپنی ذمہ داری سے یہ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، جہنم سے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر ہم نے اس چیز کو انجام نہیں دیا، اگر ہم تمام لوگوں نے مل کر، بڑے بزرگ، نوجوان، عورتیں، مرد، جو بھی ہیں، سب نے اپنی اس ذمہ داری کو، بھلائی کا حکم دینے اور برائی کا سے روکنے کے کام کے فریضے کو انجام نہیں دیا، تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، قسم کھا رہے ہیں۔ کون قسم کھا رہا ہے؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں۔ کس چیز کی قسم کھا رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس ذات کے قبضے میں میری جان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ، اس اللہ رب العالمین کی قسم جس اللہ کے قبضے کے میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم ضرور بالضرور، بہت زور دے کر، بھار دے کر کے یہ چیز کہی جا رہی کہ ضرور، لفظ جو استعمال کیا گیا ہے کہ ضرور حکم دو گے، تم بھلائی کا حکم دو گے۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم ضرور بالضرور، یہاں بھی تاکید ضرور کا لفظ استعمال کیا کہ ضرور بھلائی سے روکو گے، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر اپنے عذاب کو نازل فرمائے۔ اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ کا عذاب کس شکل میں، کس روپ میں، کس وقت، کون سی گھڑی میں آ جائے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ کم سے کم اللہ تبارک و تعالی ہمیں طرح طرح کی نعمتیں، طرح طرح کے کھانے نصیب فرما رہا ہے، عطا کر رہا ہے۔ ان کھانوں کو کھا کر تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ان نعمتوں کو پا کر تو ہم اللہ کے نے ہم کو جو ذمہ داری سونپی
بھی ہے اس ذمہ داری کو ہم نبھائے۔ جہاں لوگوں کو کھانا نصیب نہیں ہو رہا ہے، فلسطین کی حالات کو دیکھ کر، حالات کو سن کر تو کم سے کم ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو نبھائے، ہم بلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، ورنہ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنے عذاب کو نازل فرمائے، ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، پھر تمہاری دعا، تم اللہ سے دعا کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ سے عاجزی کرو، لیکن پھر وقت جا چکا ہوگا، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ تو اس وقت سے آنے سے پہلے ہم سنبھل جائے، اپنی ذمہ داری کو نبھائے، ہم خود اچھے بن جائے، ہم خود مسلمان بن جائے، مومن بن جائے، اللہ والے بن جائے، اللہ کے قانون اور شریعت پر عمل کرنے والے بن جائے، اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کے لیے کہنے والے بن جائے، دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دینے والے، سمجھانے والے بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں سچا اور پکا مسلمان اور مومن بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری، ہم قوم کی، مسلمانوں کی، اسلام کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے اسٹوڈنٹ کی، ہمارے طلبہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں دین کی تعلیم، دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔